مولانا جعفر پاشا حسامی نے اپنی ایک تقریر میں مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے اور فلسطین کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے حملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے حملے کر رہا۔ دیکھیے مولانا جعفر پاشا حسامی نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ یہ مقام کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ اسحاق علیہ السلام جڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام معلوم ہے نا؟ معلوم ہے؟ یاد رکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 فرزند تھے، آج ہم کو نامہ نہیں معلوم ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل نکلی وہ یہود و نصارہ ہے، اور میرے سرکار کے یعنی میرے سرکار کی جو جس سے نسبت ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی گردن کٹانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور میرے سرکار کا شجرہ آپ کے تعلق آپ کو دیکھا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے گا۔ اور جبکہ یہ جتنے یہ اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، یعنی عیسائی وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم نہیں رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کتاب کو ہی بدل ڈالا، کتاب کو ہی ختم کر ڈالا، اور کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے چیپٹرز کو ختم کرتے گئے۔ اگر یہ موضوع پہ آؤ تو بہت سے باتیں ہیں، کیونکہ میرے پاس 3 بائبل ہے، جو پہلی بائبل ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، جو 20 سال پہلے نکلی وہ بھی بائبل موجود ہے، موجودہ حالات کی بھی بائبل موجود ہے میرے پاس۔ ہر ایک میں اپنے لحاظ سے ان لوگوں نے چیپٹروں کو غائب کر دیا، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ایک کتاب کی اللہ نے حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا، آج دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے وہ کتاب ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ ایک زیر اور زبر کا اس میں فرق ہے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسی حفاظت فرمائی کہ ابھی ہمارے صاحبزادے نے جیسا فرمایا کہ اللہ نے ہزاروں سینوں میں اس کو اتار دیا، اور ہزاروں سینوں میں آج وہ کتابیں موجود ہے۔ اگر کوئی بدلنا چاہتا ہے تو بھی بدلنے کے لیے اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ میرے عزیز دوستو، آج اس بیت المقدس کے پاس آج ہمارے کو یہ طاقتیں جو دین سے نفرت کرتی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کے دماغ بالکل کام نہیں کرتے، آج وہ ہمارے ان لوگوں پر جو نہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی ان کے سامنے کوئی بات ایسی ہے، نہ ان کے پاس بندوق ہے نہ توپ ہے، لیکن افسوس آج چینلوں والے چلا رہے ہیں دہشت گرد۔ ارے میں اپنے شہر کو بچاؤں، اگر میں اپنے ملک کو بچاؤں تو کیا میں دہشت گرد ہو جاؤں گا؟ آج ہم بھی اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اگر اس ملک پہ بھی اگر کوئی دوسرا نظر ڈالتا ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بھی عربوں کا ملک ہے، وہ بھی فلسطین کے لوگوں کا ملک ہے، اور وہاں یہ کچھ لوگوں نے مل کر پہلے ان لوگوں کو یہودیوں کو جمانے کی کوشش کی، اور وہ جمنے کے بعد اپنے پر پھیلانا شروع کیا، اور ایسے پر پھیلائے، ایسے حماقتیں کرنے لگے، اور ان کا ساتھ دینے والے وہ تمام لوگ ہیں
جو اسلام سے محبت نہیں رکھتے، اسلام سے نفرت رکھتے ہیں۔ مگر یہاں یہ بھی بات کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے 56 ممالک ہیں۔ کتنے ممالک ہیں؟ 56 ممالک ہیں، 56، لیکن افسوس سب بزدل ہے، سب ناکارہ ہے، اپنے عیش و آرام میں انہوں نے سب بھول گیا۔ ان کو اللہ نے ملک کو دیا ہے، اپنے لیے اپنی ملک کی حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن پڑوسی ملک میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں وہاں آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم ابھی بھی اللہ کے طرف رجوع نہ ہو جائے اور اللہ کے طرف اپنے آپ کو کوشش نہ کرے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو پھر تمہارا ملک بھی باقی نہیں رہے گا، تم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ آپ وقت دے رہا ہے اللہ تمہارے کو، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر ان ممالک کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آج بیت المقدس کے ان لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جنگوں کو رکاؤ، یہ طوفانی بمباری کو رکاؤ، اور جو مسلمانوں پر اور بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو پانی سے اور دیگر چیزوں سے ان کو تکالیف دی جا رہی ہے، اگر تم کر سکتے تو ان کو بول کر یہ سب چیزوں کو جاری کراؤ، اور یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ظلم کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زبان سے روکو، پھر اشارے سے روکو، اگر پھر نہیں ہوا تو ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے پاس یہ بھی دم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو تم دوسروں کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ کے انجان رہیں گے تو اللہ تم کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آج دکن کے